بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی تیسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال، کیا ذاکر نائک سے متاثر نوجوان منہج اہل حدیث میں پختہ ہوئے یا ان کے منہج میں انحراف آنے لگا؟ اس کا جواب پہلے سوال کی ضمن میں دوسرے سوال کی ضمن میں آ گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر نوجوان منہج اہل حدیث سے پختہ کیسے ہوں گے میرے بھائیوں، جب ان کے پاس خود استاذ کے پاس خود منہج اہل حدیث نہیں ہے؟ جب استاذ کے پاس خود منہج اہل حدیث نہیں ہے تو ان کو سننے والے نوجوان اہل حدیث کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل حدیث میں پختہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، جو اہل حدیث سنتے رہے، ان کے منہجی، ان کی اہل حدیثیت متاثر ہو گئی، ان کی یہاں اہل حدیثیت کی غیرت کم ہو گئی، ان کے یہاں آزاد روی آ گئی، یہ ہوا ہے۔ ان سے متاثر ہونے والے اہل حدیثوں کا، متاثر ہونے والے نوجوان منہج اہل حدیث میں پختہ نہیں ہوئے، بلکہ جو اہل حدیث تھے وہ بھی کیا ہو گئے؟ وہ بھی بہت زیادہ آزاد ہو گئے۔ اور تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے میں آپ کو کہہ دوں، نوجوان ہی نہیں بلکہ ان کے یہاں جو لوگ بحیثیت اسٹاف کام کرتے تھے، بعض علماء بھی اپنے اصولوں میں کمزور ہو گئے، اسی روش پر، اسی راستے پر چلنے لگے، وہی انداز، وہی لب و لہجہ، وہی فکر، وہی آزادی۔ اہل حدیث بولنے کی ضرورت نہیں، اہل حدیثیت کی غیرت ان کے یہاں کم ہوتی چلی گئی۔ تو متاثر صرف نوجوان نہیں ہوئے، جو بھی منسلک تھے سب کے سب متاثر ہو گئے، ان کے منہج میں انحراف کی بات آئی۔ ہم نے عرض کیا جن شخصیتوں سے ڈاکٹر صاحب جڑے ہوئے ہیں، جنہیں اپنا استاذ مانتے ہیں، جن سے وہ بہت زیادہ متاثر ہونے کی بات کہتے ہیں، ان سب سے ہمارے بعض نوجوان متاثر ہوئے، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کی اہل حدیثیت کھوکھلی ہو کر کے رہ گئی، نام کی اہل حدیثیت باقی بچی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار کا نام اتنی کثرت سے لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وظیفہ پڑھتے ہیں ان کے نام کا، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں بار بار۔ ان کا کیا عقیدہ تھا؟ کون سا منہج تھا؟ کیا وہ اہل حدیث تھے؟ میرے بھائیوں، وہ عبدالعزیز طریفی کا نام لیتے ہیں، کیا وہ اہل حدیث؟ کیا وہ سلفی فکر کے ہیں؟ وہ محمد حسن ددو کا نام لیتے ہیں، کیا وہ اہل حدیث فکر کے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بھی ابھی قریب میں جا کر کے جو انہوں نے لیکچر دیے ہیں، اس کے اندر اور بہت سارے لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں، نام لے کر کے ان کا چرچا کیا ہے، انہیں پروموٹ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان شخصیتوں سے نوجوان، اہل حدیث نوجوان اگر جڑتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا اہل حدیثیت آئے گی ان کے اندر، یا رہی صحیح اہل حدیثیت بھی متاثر ہو جائے گی، مزمحل ہو جائے گی، کھوکھلی ہو جائے گی؟ اور یہی ہوا ہے اب تک، یہی ہو رہا ہے اب، اور آگے کسی اچھے ظن، اچھے گمان کی امید رکھنا بھی اس حالت میں بہرحال فضول ہی ہے، کوئی خاص اس کا حاصل نہیں ہونے والا ہے۔